إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، دنیا کے تقریباً تمام مذاہب میں تقوی کی بہت زیادہ اہمیت ہے، جسے ہم اپنی زبان میں روحانیت بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہر مذہب کے اندر، بر صغیر میں ہم دیکھیں تو یہ جو اسلام آباد والی سائڈ پہ ایک پنڈ دادن خان للہ ہے، ایک چھوٹا سا راستہ نکلتا ہے اس طرف۔ جس طرح ہمارے ہاں خانہ کعبہ کا بڑا احترام ہے، ہندوؤں کے لیے وہاں پر ایک مندر ہے، راجہ کٹاس کا مندر۔ وہاں کا پانی، وہاں کا علاقہ ان کے ہاں بڑا ایک معتبر ہے، بڑا عجیب و غریب بنا ہوا ہے، ہزاروں سال سے ابھی تک موجود ہے۔ وہ ان کے ایک بہت بڑے کسی بادشاہ نے بنوایا۔ ہندو ہر سال وہاں آتے ہیں مخصوص دنوں میں، یہاں سے ہمارے لوگ بھی جاتے ہیں۔ وہ تو بڑا ہی مشہور ہے، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ اس کے سامنے پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کے اندر غاریں بنی ہوئی ہیں، چھوٹے چھوٹے راستے بنے ہیں، میں نے خود دیکھا ہوا ہے جا کے۔ تو ہزاروں سال پہلے ان لوگوں نے روحانیت اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے یہ طریقہ اپنایا کہ ہم دنیا چھوڑ دیتے ہیں اور غاروں میں بھوکے پیاسے رہتے ہیں۔ ابھی آپ نے پچھلے دنوں میں ایک کمبھ کا میلہ دیکھا، جہاں پوری دنیا سے پتہ نہیں کہاں کہاں سے کیسے کیسے عجیب و غریب قسم کے ان کے مذہبی رہنما آئے۔ 144 سال کے بعد، ویسے 12 سال کے بعد ہوتا ہے غالباً، لیکن 144 سال کے بعد یہ ہوا کہ 7 میں سے 6 سیارے ایک ہی لائن میں آئے۔ یہ بہت کم، دنیا میں 150 سال کے بعد ہوتا ہے۔ تو وہاں سے پتہ نہیں کہاں سے نمودار ہو گئے۔ وہ آپ ویڈیوز دیکھیں، آپ حیران رہ جائیں گے، گندے مندے، بڑے عجیب و غریب سے شیطانی حرکات کرنے والے۔ تو ان لوگوں نے یہ روحانیت کا طریقہ یہ اپنایا کہ ہم دنیا کو چھوڑ کر غاروں میں چلے جاتے ہیں، نہ دنیا میں رہیں گے نہ کوئی کام آئے گا۔ اس طرح دیگر مذاہب کے اندر بھی آپ کو عیسائیت میں بھی ملے گا، وہ پادری جو کٹیا بنا کے بیٹھ جاتے تھے، کسی سے ملنا جلنا ہی نہیں، بات ہی نہیں کرنی، ساری زندگی علیحدہ رہنا ہے۔ اس کے اندر ان کا ایک بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم دنیا سے جب الگ رہیں گے، نہ کھائیں گے نہ پئیں گے، مسلسل عبادت کریں گے، روزے رکھیں گے، ہمارے اندر روحانیت آ جائے گی، تقویٰ آ جائے گا۔
پھر اس کے نتائج بڑے غلط برآمد ہوئے. پادریوں نے جو ظلم و ستم کیا، ہندوؤں نے یہاں پر جو کام کیا، دیگر مذاہب کے اندر بھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ہمارے لیے رکھ دیے روزے کہ تقوی چاہتے ہو، طہارت چاہتے ہو، دل کی پاکیزگی چاہتے ہو، معاملات کے اندر سدھار چاہتے ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے 30 دن رکھے جو کل سے یا پرسوں سے شروع ہو جائیں گے. اب ہم سال ہر سال سے یہ رکھ رہے ہیں. فضائل بھی بڑے زیادہ ہیں، مناقب بھی بڑے زیادہ ہیں، لیکن بنیادی مقصد ہے وہ ہمیں صحیح طرح معاشرے کے اندر ہماری زندگیوں میں نظر نہیں آ رہا. اگر میں تھوڑی سی جسارت کر کے کہوں، جس طرح کی روحانی اور ایمانی فضا ہم نے اپنے بچپن میں دیکھی، مسجدوں کا بھر جانا، لوگوں کا تراویح کا اہتمام کرنا، سحر و افطار کے اندر لوگوں کی رغبت رکھنا، وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں نہ کم ہوتی جا رہی ہیں. اب بھی الحمدللہ ہونا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہماری زندگی میں پھر یہ آنا ہے. اللہ کرے کہ ہم رکھ بھی لیں اور ہمارے رکھے ہوئے قبول بھی ہو جائیں. ہمیں بڑی پریشانی ہوتی ہے جب ہمیں 29 کے بعد یہ سننا پڑ جاتا ہے یار کل روزہ ہے. حالانکہ بات ہے خوشی کی کہ ہمیں اپنی تربیت کے لیے ایک اور دن مل گیا، لیکن ہم کیا ہوتا ہے جب 29 کے بعد 30 دن کا روزہ ہو جاتا ہے، 30 کا رمضان ہو جاتا ہے، عام طور پر ہم نے دیکھا لوگوں کے اندر نہ بے چینی اور گھبراہٹ سی پھیل جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اتنا وقت گزارنے کے بعد جو مقصود تھا وہ حاصل نہیں ہوا، تربیت نہیں ہوئی. میں نے عرض کیا روزوں کا مقصد تقویٰ ہے. اس کو آپ روحانیت بھی کہہ لیں، تزکیہ نفس بھی کہہ لیں، دل کی اصلاح بھی کہہ لیں، اپنی اخلاقی اور روحانی ظاہری اور باطنی تربیت بھی کہہ لیں، جو مرضی آپ نام دے لیں. یہ تقویٰ ہے جس کی دعا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے لیے فرمایا کرتے تھے. آپ علیہ السلام ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواہا، یا اللہ مجھے محمد کو تقویٰ عطا فرما دے. یعنی وہ شخصیت جن کی تربیت سے ساری دنیا متقی بنی ہے، وہ خود اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے یا اللہ مجھے متقی بنا دے، میری تربیت کر دے، میری روحانیت اچھی کر دے. تو تقویٰ ہے کیا بھائی؟ کیوں حاصل نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں تقویٰ ہے کیا. بڑی اس کے بارے میں باتیں ہیں. میں سمجھتا ہوں سب سے پیاری بات جو ہے جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے. ان سے کسی نے پوچھا مت تقویٰ، یہ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کچھ جملے ارشاد فرمائے، ہی الخوف من الجلیل، انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جانا. انہوں نے کہا پہلی چیز کیا ہے؟ الخوف من الجلیل، انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو. والعمل بالتنزیل، اور بندہ دین کے مطابق اپنی زندگی بنا لے. والرضا بالقلیل، اللہ تھوڑا دے یا زیادہ دے اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے. والاستعداد لیوم الرحیل، اور قیامت کی تیاری کرنا شروع کر دے. یہ 4 چیزیں ہیں. اللہ کا خوف آ جائے. اللہ کا خوف آ جاتا ہے پھر انسان کیا کرتا ہے؟ انسان 2 نمبریاں نہیں کرتا. اب دیکھیں روزے کی ہم نے تیاری کی ہے نا، ہم اپنا شیڈول دیکھ لیں، ہمارے موبائلوں کے اندر میسیجز بھرے ہوں گے، ہمارے جیب کے اندر کاغذ میں لکھا ہوگا 5 کلو آلو لے کے آنے ہیں، جامع شیریں کی اتنی بوتلیں لانی ہے، اتنی کلو چینی لانی ہے، اتنا کلو پیاز لانا ہے، اتنا کلو ٹماٹر لانا ہے، یہ پھل یہ فروٹ لانا ہے. یہ رمضان کی تیاری ہو رہی ہے بھائی، یہ خوابوں کی تیاری ہو رہی ہے. اگر رمضان کی تیاری ہوتی، تقویٰ ہمارے اندر ہونا ہوتا، تو ہم لوگ کیا کرتے؟ ہم یہ تیاری کرتے کہ ہم لوگوں نے قرآن کتنا پڑھنا ہے، سحری میں کتنی دعائیں کرنی ہے، افطاری میں کتنی دعائیں کرنی ہے، ہم لوگوں نے رمضان کا قیام کتنی دیر تک خوشی سے کرنا ہے. لیکن ہمارے تصورات تقویٰ کیوں نہیں آتا؟ یہ ہم خود دیکھ لیں ہمارا رمضان کا شیڈول کیسا ہے، سحری میں کیا کھانا ہے، افطاری میں کھانا ہے. اللہ کے بندو، یہ رمضان سحری اور افطاری کے لیے کھانے کے لیے نہیں آیا تھا. اس میں تو آپ کو عام روٹین سے ہٹ کے بھوکا پیاسا رکھا گیا ہے تاکہ آپ کے دلوں کے اندر جائز چیزوں کی طلب ختم ہو جائے تو ناجائز چیزوں کی طلب بھی ختم ہو جائے گی. دیکھیں جب بندہ ایک حلال چیز سے بعد آ جاتا ہے نا، اس کو پتا ہوتا ہے یہ حلال چیز ہے،
لیکن اگر میں نے اب یہ کیا تو میرے لیے اچھا نہیں ہے، پھر حرام بھی نہیں کرے گا. اللہ کا ڈر ہوتا ہے. ایک انگریز اسی لیے مسلمان ہوا پاکستان بننے سے پہلے. اس نے دیکھا کہ وہ بحری جہاز کا کیپٹن تھا. اس نے اپنے ایک مسافر ملازم کو دیکھا، بزرگ آدمی پانڈی ہے، سامان بڑا اٹھا رہا ہے. سارے ملازمین کھانا پینا کھا رہے ہیں، تپتی دھوپ میں وہ کچھ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، کام صحیح کر رہا ہے. تو اس نے اس کیپٹن نے، افسر نے جا کر اپنے ملازم کو کہا یار پانی پی لو. اس نے کہا میں نے نہیں پینا، میرا روزہ ہے. اس نے کچھ دیر پھر دیکھا، پھر رحم آیا، اس کو سائڈ پہ لے گیا، اپنے کمرے کے اندر، کیبن کے اندر لے گیا. وہاں جا کے اسے پانی دیا اور کہنے لگا یار پی لو، یہاں تو کوئی نہیں دیکھتا، میں اور تم ہے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا. اس نے کہا تم دیکھو نہ دیکھو، اللہ تو دیکھتا ہے. یہ روزہ یہ چیز پیدا کرتا ہے، تقویٰ یہ چیز پیدا کرتا ہے. الخوف من اللہ کا ڈر پیدا ہو جانا، اللہ کا خوف پیدا ہو جانا. اب آپ دیکھیں گے روز مرہ کی اشیاء معمول کے مطابق جائیں گی. جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند طلوع ہو جائے گا، اللہ مجھے اور آپ کو معاف کر دے، جو جہاں جہاں بیٹھا ہے چیزیں مہنگی کر دے گا. صرف ایک بندہ نہیں، یہ رمضان کے شروع سے لے کے آخر تک یہی ہو رہا ہے. بس والوں نے اپنے کرائے مہنگے کر دینے، ڈبل ڈبل ٹرپل ٹرپل کر دینے. پھل فروش نے، اس نے اپنا پھل مہنگا کر دینا ہے. گوشت بیچنے والے نے، اس نے ٹکا کے کام کرنا ہے. یعنی جہاں میں بیٹھا ہوں اس کو بھی دیکھ لیں. عام دنوں میں مولوی 2000 3000 پہ درس دے دیتے ہیں، رمضان کے اندر 50,000 سے کم آتا ہی کوئی نہیں. جنا اچا انا لچا. تو جتنا بڑا فن کا ماہر ہے اپنے فن کی اتنی قیمت لگا رہا ہے. جس نے زیادہ سٹاک کیا ہے، زیادہ مالدار ہے، وہ اور زیادہ کہ رمضان آ گیا. او بھائی رمضان میں نیکیوں میں اضافہ کرنا ہے. رمضان میں یہ زیادتیوں میں اضافہ نہیں کرنا، ظلم میں اضافہ نہیں کرنا. میں نہیں کہتا کہ علماء کو نہ دیا جائے، میں تو اس چیز کا حامی بہت ہوں. ان کو اتنی سہولیات دی جائیں، اتنی دی جائیں کہ یہ کام کرے، لیکن شرط کیا ہے؟ کام کرنے والا بندہ. میں اس چیز کا حامی ہوں کہ دینا اسی کو ہے جو محنت سے کام کرتا ہے. جو محنت نہیں کرتا، کام نہیں کرتا، اس کی چھٹی ہے، فارغ ہے. لیکن آپ دیکھ لیں جو زیادہ جن کو رش آتا ہے، زیادہ لوگ آتے ہیں. سیکرٹری رکھے ہوں گے، میں نے بھی، اس نے بھی، وہ فون سنیں گے، پھر 50,000 لیں گے، 70,000 لیں گے. اب یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے. پوری دنیا کے اندر آپ کافر ملکوں کے اندر نکال کے دیکھیں، چیزیں سستی ہو جائیں گی. وہ متقی مسلمان نہیں ہیں. وہاں ڈسکاؤنٹ پیکج لگیں گے، اور یہاں پر آپ دیکھیں چاند نکلنے کی دیر ہوگی، یہ شیاطین پتہ نہیں کہاں قید ہو کے چلے جاتے ہیں. وہ اصل شیطان جاتا ہے جو اصل شیطان ہے. لیکن ہمارے اندر کا جو شیطان ہے وہ طاق میں بیٹھا ہوتا ہے، رمضان ہے تو میں کام کروں. آپ لاکھ کسی کو اللہ کا خوف دلائیں، لاکھ کسی کو سمجھائیں، او بھائی روزے رکھے ہیں، مقصد حاصل ہی نہیں ہوا. دکاندار رات کو بھی کام کر رہے ہیں، نمازیں بھی جا رہی ہیں، تراویحیں بھی جا رہی ہیں، سحری بھی جا رہی ہے، افطاری بھی جا رہی ہے. لوگ آ کے مسئلے پوچھیں گے کہ ہماری طبیعت خراب ہے، محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، روزہ چھوڑ دیں. اس طرح کے لوگ مسئلے پوچھنے کے لیے آتے. اللہ ہمیں معاف کرتے کہ ہمارا مزدوری کا کام ہے، یہ ہے، وہ ہے، ایسے ویسے ہے. ہم نے کئی بزرگ بھی دیکھے بیمار ہیں پھر روزے رکھ رہے ہیں. ان کا عذر کیا ہے؟ میں نے ساری زندگی نہیں چھوڑی. شریعت اجازت دے رہی ہے. کہتے نہیں یار میں ساری زندگی نہیں چھوڑے، میں ہون بھی نہیں چھوڑنے، وہ پھر بھی رکھ رہے. اور دوسری جانب ہٹا کٹا نوجوان ہے، وہ آ کے مسئلہ کیا پوچھتا ہے؟ میری مزدوری اتنی ہے، میرا کام اتنا ہے. یعنی ہم لوگوں نے اپنا شیڈول چینج نہیں کرنا کام کرنے کا. جیسے میں نے سعودی عرب کے اندر دیکھا ہے، وہاں رمضان آیا، پڑھائی کے دنوں میں وہاں پڑھتا تھا، وہاں پر 3 مہینے کی چھٹیاں اکٹھی ہوتی تھی ہمیں. تو رمضان آ گیا درمیان میں. لوگ گالیاں تو بہت دیتے ہیں انہیں، لیکن یہ اپنا ذاتی واقعہ، اس سال انہوں نے ہمیں 4.25 مہینے کی چھٹیاں دی. 4.25 مہینے کی چھٹیاں، 130 چھٹیاں ہوئی اس سال اکٹھی. ویسے وہاں تو ہوتی چھٹی ہے، ہم مذاق کرتے تھے. ہم نے وہاں ایک دن ایوریج نکالی تھی یونیورسٹی میں بیٹھ کر، جتنا ہم سال میں پڑھتے ہیں نا، تو ایک سیمسٹر کے اندر صرف 46 یا 48 گھنٹے پڑھائی تھی، باقی چھٹیاں تھیں. وہاں اتنی چھٹی ہوتی ہے، ہفتے کی 2-2.5 چھٹیاں ویسے ہی ہوتی ہیں سرکاری. انہوں نے صرف لوگوں کو روزے رکھوانے کے لیے پورے سرکاری دفاتر میں، اسکولوں میں 4.25 مہینے کی چھٹیاں 1 سال کی، تاکہ آئندہ رمضان کے اندر تعلیم اور دنیا کا کوئی کام نہ، صرف لوگ عبادت کریں.
تو ہم لوگوں نے اپنے شیڈول نہیں بنائے. مسئلہ کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ اللہ کا خوف نہیں آیا, تقویٰ نہیں آیا. تقویٰ جب ہوتا ہے تو انسان اکیلا بھی ہو تو اللہ سے ڈرتا ہے. جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ سنے اور سمجھے, جس میں تقوی کا مطلب ہمیں پتہ چلتا ہے. وہ گشت کیا کرتے تھے, راتوں کو دیکھتے میری رعایا کیا کر رہی ہے. کئی دفعہ آپ نے یہ واقعہ سنا, مسئلہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. جب وہ ایک گھر کے قریب سے گزرتے ہیں, ماں بیٹی کی خسر بسر ہوتی ہے. ماں کہتی ہے بیٹی پانی میں دودھ ملا. بیٹی کیا کہتی ہے, اماں میں نے نہیں ملانا. اس نے کہا ملا دے, کون سا عمر دیکھ رہا ہے, ملا دو پانی. کون سا عمر دیکھ رہا ہے؟ اس بچی نے جواب کیا دیا, امی عمر تو نہیں دیکھ رہا, عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. یہ ہوتا ہے تقویٰ. یعنی کہ لوگ سامنے ہیں تو برائی کرنے کا موقع نہیں مل رہا, برائی کرنے کا موقع ملے, تنہائی ہو, سارا کچھ ہو, پھر برائی نہ کرنا, یہ تقویٰ ہے. ایسے ایک واقعہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بھی آتا ہے, صحیح واقعہ. راستے میں جا رہے تھے, دھوپ تھی, تپتی دھوپ ہے, صحرا ہے, دوستوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے, مدینہ سے باہر کہیں صحرا میں تھے. تو وہاں پر دیکھا کھانا شانا کھا رہے تھے, دوپہر کا وقت تھا, بکریوں کا چرواہا جا رہا تھا. اسے کہنے لگے آؤ بھائی ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لو. اس بندے نے جواب دیا جی میرا روزہ ہے, میں نے نہیں کھانا. بن عمر نے فرمایا یار بڑا لمبا دن ہے, افطار کر لو, نفر روزہ ہے, کیا جاتا ہے تمہارا. اس نے کہا جی آج کا لمبا دن نہیں, قیامت کا دن بہت لمبا, میں اس کی تیاری کر رہا ہوں. تھوڑی دیر گزری, باتیں بوتیں ہوئیں. جناب عبداللہ بن عمر نے اسے چیک کرنے کے لیے ویسے ہی کہا یار ایک بکری دے دو ہمیں تحفے میں. اس نے کہا نہیں جی یہ میری نہیں, یہ میرے مالک آقا کی بکریاں ہیں, میں غلام ہوں. اس نے کہا دے دو یار, اپنے مالک کو جا کے کہنا بیڑیا آیا تھا بکری کھا گیا. اس چرواہے نے آگے سے جواب دیا فَأَيْنَ اللَّهُ, حضرت صاحب مجھے بتائیں پھر اللہ کو کیا جواب دوں گا جا کے. وہ حیران رہ گئے. یہ ہے تقویٰ. بہانہ کر سکتا ہے ملازم آقا, لیٹ ہونے کے پورے چانسز ہیں اس کے پاس, بہانہ مار سکتا ہے میں دیر ہو گیا, رستے میں رش بہت تھا, ٹریفک نے مجھے کر دیا, سارا کچھ کر دیا. لیکن خوف اللہ کا کیا ہے, بندہ سچ سچ بتائے اس وجہ سے مجھے دیر ہو گئی. فَأَيْنَ اللَّهُ, سے کہا اللہ کو کیا جواب دوں گا. عبداللہ بن عمر کو یہ بندہ بڑا پسند آیا, پورا اس کے بارے میں تفتیش کی, معلومات حاصل کی. اس کے ملازم کے آقا کے پاس گئے, اس غلام کے مالک کے پاس گئے, خریدا اور بکریوں کا سارا ریوڑ اسے خرید کر تحفے میں دے کے اسے آزاد کر دیا. یہ اللہ کا خوف دیکھے آتا کہ نہیں آتا. میں نے عرض کیا ہمارا تو شروع سے لے تقویٰ کیسے ہے بھائی, زیادہ کھانا, اوور لوڈ ہو جانا, یہ تو ویسے ہی درست نہیں ہے, یہ تو ویسے ہی صحیح بات نہیں ہے, طبی اعتبار سے بھی درست نہیں ہے. اب یہ روزہ ہے نا, اس میں ہم اگر صرف طبی فوائد دیکھنا شروع کر دیں, اس میں وزن کم ہو جاتا ہے, آپ کے اندر جو اضافی انسولین بنی ہوتی ہے, جو شوگر پیدا کرتی ہے چیزیں, وہ ساری ختم ہو جاتی ہیں. سب سے زیادہ کم کینسر مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے. اس تحقیق پر بھی ایک بندہ مسلمان ہوا جاپان کا, اس نے اپنی ایک تحقیق پیش کی کہ اگر کوئی بندہ سال میں مسلسل 30 دن 16 سے 17 گھنٹہ بھوکا رہتا ہے, اس کا کینسر ختم ہو جاتا ہے, یا اس سے کینسر ہوتا ہی نہیں ہے. اس سے پوچھا گیا کس لیے, اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ جو بندہ 29 یا 30 دن مسلسل 16-17 گھنٹے بھوکا پیاسا رہتا ہے, وہ جو کینسر کے ٹیشوز ہوتے ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک مہینے میں سارے بنے ہوتے ہیں نا, پورا سال وہ ختم ہو جاتے ہیں. جب اس نے مزید تحقیق کی, تفتیش کی, تو اسے پتا چلا کہ سب سے کم دنیا میں کینسر مسلمانوں میں پایا جاتا ہے, اور مسلمانوں میں بھی ان لوگوں کے اندر سب سے کم کینسر پایا جاتا جو روزے رکھتے ہیں, وہ بندہ مسلمان ہو گیا. انسان کا وزن کم ہوتا ہے, پتہ نہیں شوگر میں کمی آتی, کون کون سی بیماریاں طباء لکھتے ہیں, لیکن ہمیں یہ فائدہ تو ہوتا ہی نہیں ہے. آپ آج مغرب کے بعد چلے جائیں, مغرب کے بعد جا کے کسی ڈاکٹر کا کلینک دیکھیں, آپ کو زیادہ رش نظر نہیں آئے گا. لیکن اگر کل روزہ ہو جائے یا پرسوں ہو جائے, آپ افطاری کے بعد جا کسی کلینک پہ چکر ماریں, آپ کو لمبی لائن لگی نظر آئے گی. ہم نے معدے کو ایک ایک دن کے اندر وہ چیزیں دے دی ہے جو بیچارہ برداشت ہی نہیں کر پا.
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو پیٹ ہے نا انسان کا، میں بڑا گندا برتن ہے یہ۔ ابن آدم کو فرمایا کتنا کھانا چاہیے، یقیم نصلبہ، اس کی کمر سیدھی رہے، بس چلتا پھرتا رہے۔ میں اگر زیادہ کھانا ہے تو ایک حصہ کھانے کا، ایک حصہ پینے کا، ایک سانس لینے کا۔ اگر کسی کو 3 روٹیوں کی گنجائش ہے تو وہ ایک کھائے، 2 کی گنجائش ہے تو اس کو ایک سے بھی کم کر لے۔ لیکن ہمارے ہاں آپ دیکھیں جتنے پکوان پکائے جاتے ہیں، شاید روزوں کا مقصد کھانا پینا، اللہ کے بندو ہر چیز دسترخوان پہ وافر موجود ہوگی، اچھی سے اچھی موجود ہوگی، لیکن اگر نہیں موجود ہوگی تو وہ جو سنت ہے کھجور ہے وہ موجود نہیں ہوگی۔ وہ ہوگی بھی تو نہایت ہی ہلکی ہوگی، ایک لی اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے بندو یہ کام نہ کریں۔ جو بندہ پیٹ کا بھوکا ہے نا، جس کو پیڑ لگا ہوا ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں نا جینے کے لیے کھاتے ہیں، اور کچھ حضرات کھانے کے لیے جیتے ہیں۔ اب یہاں تک لوگوں نے باتیں مشہور ہو گئی ہیں، فلاں مسجد کے اندر سحری بڑی اچھی ہے، وہاں جا کے کریں گے، فلاں مسجد میں افطاری بہت اچھی ہے، وہاں جا کے کریں گے، فلاں مسجد میں تراویح کے بعد سوڈے کا اہتمام ہوتا ہے، کسٹرڈ کا اہتمام ہوتا ہے، وہاں جائیں گے، فلاں مسجد کے اندر پروگرام میں وہ درس ہوتا ہے تراویح کے بعد، رات 2-2 بجے تک ہم بیٹھے رہتے ہیں، جیسے اللہ کے بندوں میں نے آپ نے زندگی میں کھایا ہی کچھ نہیں۔ کھانے سے ہم منع نہیں کرتے، اللہ معاف فرمائے، لیکن یہ جو ہمارا طرز عمل ہے یہ بہت برا ہے۔ انسان جو پیٹ کا غلام بن جاتا ہے، وہ جس نے لایا گلی ہونا ڈور چلی، جس نے کھلایا اس کا غلام پھر ہو جاتا ہے۔ خدا کے لیے کہ رمضان میں اور ساری زندگی اپنے آپ کو اس زبان کی لذت سے ہم محفوظ کریں۔ غذا غذائیت کے لیے لی جاتی ہے، کھانا پینا مقصد نہیں ہوتا۔ وہ واقعہ مشہور ہے نا، کسی خلفائے عباسیہ میں ایک بادشاہ تھا، اسے ایک عالم دین کا درس بہت اچھا لگا۔ آپ دیکھیں نا، آپ درس کروائیں کسی بڑے آدمی کا، ٹھیک ٹھاک پروٹوکول دیں، 10 15 20 کھانے اس کے سامنے رکھیں، تو جاتی دفعہ پتہ کیا کہا جاتا ہے؟ اگلی باری بھی مینوں بلایا جائے۔ ہائی صاحب تہاڈے گھر دعا کدوں کرن جانی ہے، ایڈا تو دعاواں کرنا رہندا نہیں جڑا۔ یہ غلام ہے اصل میں۔ یہ مسئلہ یہ بن گیا، غریبوں کے بچوں نے دین حاصل کر لیا، مسئلہ غربت نہیں ہے، ان کی تربیت نہیں ہو سکی، نہ ماں باپ نے، نہ معاشرے، نہ اساتذہ نے تربیت کی۔ اللہ کے بندے، اس دین کا کام پیٹ بھر کے نہیں، پیٹ پہ پتھر باندھ کے کیا جاتا ہے۔ اگر کھانا ہے تو اپنے قوت بازو پہ اپنی محنت کے ساتھ کھانا ہے۔ ہوتا ہے جہاں کوئی فرینکنس ہوتی ہے، بے تکلفی ہوتی ہے، دوستانہ ماحول، وہاں ہم بھی کھاتے ہیں، آپ بھی کھاتے ہیں، سارے ہی کھاتے ہیں، لیکن جہاں نہ جان نہ پہچان نہ کوئی تعارف، پھر لوگ کھلانے کے بعد باتیں کرتے، فلانا انج کھاندا، فلانا مولوی انج کھاندا، ٹمکانا انج کھواندا۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں پھر فلانا ساڈے کو ایسی آیا کھوایا، ساڈے کو جی جنوں دسو جی کنوں بلائی ہے فون کر کے، لے اسی بلاواں کے دیکھا ہے نہ کردا، وہ نہ نہیں کرتے۔ کوئی عام آدمی بلائے تو نہ ہو جائے گی، لیکن جس نے لنگر شریف میں 15 20 چیزیں پکا کے کھلوانی ہے نا، اسے خود کہنا ہے حضرت صاحب بڑے دن ہو کے دعا کرنے نہیں بلایا تسی۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ یہ ایک بادشاہ نے بھی ایسا ہی حربہ استعمال کیا ہے وقت کے امام اور عالم کے ساتھ۔ غالباً قاضی نقی تھے یا کوئی اور تھے، یہ شریک نقی تھے یا کوئی اور تھے۔ بادشاہ نے درس سنا، بڑا علم سے متاثر ہوا، گھر بلایا، کہا حضرت صاحب آپ کے لیے جو ہے وہ 3 آپشن ہے، چوتھی بات کوئی نہیں، یہاں قاضی بن جائیں، چیف جسٹس کا عہدہ قبول کر لیں، یا پھر میرے بچوں کو گھر میں آ کے ٹیوشن پڑھائیں، یا پھر ایک دفعہ میرے دسترخوان پہ کھانا کھا لیں۔ اب یہ علماء شروع سے ہی ایسے تھے، یہ نہ حکومتی عہدے لیتے تھے۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا آپ پڑھ لیں، تعلیم حاصل کر لیں، دنیا پڑھ لیں، کسی اسکول کالج میں لگ کے دین کی خدمت کریں، اور پہلے جڑے گئے انہوں نے کر لی، اسی کر لیں گے جا کے۔ ہم نے اسکولوں کالجوں میں جانے کے لیے دین پڑھا تھا، پڑھا مدرسے کی چٹائی پہ بیٹھ کے، کتابیں مدرسے کی پڑھی، جا کے اسکول کالج میں فٹ ہو جائیں۔ وہ جب عہدوں پہ آپ بیٹھ جائیں گے نا تو آپ بڑا دین کا کام کر لیں گے۔ جتنے بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے کیا دین کا کام کریں وہ اپنا، وہ تو ڈر کے مارے حق بات کر ہی نہیں سکتے کہ چھٹی ہو جانی ہے۔ علماء فقہاء، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسئلہ کیا تھا بادشاہ کے ساتھ؟ یہی حکومتی ہوتا تھا۔ ابو یعفر المنصور نے کہا امام صاحب میں آپ کو چیف جسٹس بنانا چاہتا ہوں،
امام صاحب نے فرمایا میں اس کا اہل نہیں ہوں. اس نے کہا آپ جھوٹ بولتے ہیں. امام صاحب فرمایا جھوٹا بندہ پھر دین کی خدمت نہیں کر سکتا, میں جھوٹا ہوں پھر تو مجھے بالکل نہیں جج ہونا چاہیے. اسے امام صاحب دو ہی آپشن ہیں آپ کے پاس, یا جیل کے اندر چلے جائیں یا پھر حکومتی عہدہ قبول کر لیں. امام صاحب نے موت گوارا کر لی, جیل میں انتقال ہوا. اس نے کہا عہدہ قبول کریں گے تو باہر آؤں گا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے عہدہ قبول نہیں کیا, جیل سے جنازہ نکلا تھا ان کا. اور یہ بادشاہوں کے گھروں میں جا کے, امیروں کے گھروں میں علماء ٹیوشنے کوئی نہیں پڑھاتے تھے. امام بخاری کا بھی یہی مسئلہ تھا, ابو داؤد کا بھی یہی مسئلہ. بادشاہ نے منہ کالا کرا کے گدھے پہ گھمایا, میرے بچوں کو ٹیوشن نہیں پڑھاتا, یہ ایسی کوئی نہیں پڑھانا. وہ کہتے تھے علم کی توہین, علم چل کے کسی کے پاس جائے, جس نے علم دینا ہے خود آئے. آج تاریخ میں ان کے نام زندہ ہے. وہ کھانے شانے بھی کوئی نہیں کھاتے تھے, اس لیے وہ بچ گئے. ان کو بھی قاضی شریک نخی کو یا کسی اور کو یہ پیشکش ہوئی تھی, یا قاضی بن جائیں یا میرے بچوں کو گھروں میں آ کے ٹیوشن پڑھا دیں یا ایک دفعہ میرے دسترخوان پہ کھانا کھا لیں. آپ نے نا کبھی بادشاہوں کے دسترخوان دیکھے نہیں ہیں. مجھے ایک دفعہ اتفاق ہوا بادشاہ کا عمرہ کرنے کا. یہ ملک سلمان نیا نہیں تھا, میرا نام بھی آ گیا. 8-10 دن کا عمرہ تھا میرا خیال, پیکج بس لے گئے. آپ یقین مانیں گے صبح ناشتے کے اندر 300-400 ڈشیں ہوتی تھی, دوپہر کے کھانے کے اندر 400-500 ڈشیں ہوتی تھی, اور رات کے کھانے کے اندر بھی 300-400-500 ڈشیں ہوتی تھی. روزانہ نیا ٹوٹ برش ملنا, روزانہ نیا جوتا, روزانہ نئی بیڈ شیٹ, 5 اسٹار ہوٹل. جہاز سے اترتے ہی کیمرے والے, ٹی وی والے, ریڈیو والے سب آ رہے. کوئی تلاشی تلوشی نہیں کہ بادشاہ کے مہمان جا رہے. اللہ جانتا اس عمر میں مزہ ہی نہیں آیا. وہ سب یہی باتیں صبح شام ہوتی, آج یہ کھانے چیز بڑی مزیدار, وہ چیز بڑی مزیدار. نہ اس سے پہلے کبھی ویسے چیز دیکھی, نہ اس کے بعد کبھی دیکھی. اللہ دکھائے نہ دوبارہ. تو آپ کو بادشاہوں کے دسترخوان پڑھنے ہونا, کبھی بہادر شاہ ظفر نے جو دسترخوان ہے, کبھی بادشاہوں کے, مغلیہ بادشاہوں کے دسترخوان پڑھ کے دیکھیں, آپ کو لگ پتا جائے گا. ایک ایک دسترخوان کے اوپر ہزاروں قسم کے کھانے اور میوہ جات لگائے جاتے تھے, ایسی ایسی چیزیں بنائی جاتی ہیں. مغلی کھانے بڑے مشہور ہیں. قصہ مختصر ہے, بادشاہ سلامت نے کہا نا یا حکومت لے لو, جسٹس بن جاؤ, یا بچے پڑھا دو گھر میں آ کے, یا ایک دفعہ دسترخوان پہ کھانا کھا لو. انہوں نے سمجھا اچھا کھانا کھانا ہے. کہتے بادشاہ سلامت ایک دفعہ کھانا کھا لوں گا آپ کا, ایک دفعہ کھانا کھا لوں گا جان چھوٹ جائے گی. اللہ کے بندوں نہیں چھوٹتی. اللہ معاف فرمائے, جو ذائقوں کے پجاری ہوتے ہیں نا نہیں چھوٹتی. وہ نشہ لگ جاتا ہے انہیں کھانا کھانے کا, اس ذائقے کا. وہ بادشاہ سلامت نے پھر اپنے خادم خاص کو, باورچی کو بلا کر ذرا ایسا کھانا بناؤ یہ انگلیاں چاٹتا رہ جائے. وہ بادشاہوں کا دسترخوان تھا لگا, حضرت صاحب نے ٹکا کے کھایا. تو بادشاہ نے پوچھا کھانا کھلانے کے بعد, حضرت صاحب اب بتائیے کیا پروگرام ہے؟ کہتے بادشاہ سلامت چیف جسٹس بھی بنوں گا, آپ کے بچوں کو گھر میں آ کے ٹیوشن بھی پڑھاؤں گا, بس ایک میری فرمائش ہے 3 ٹائم مجھے کھانا ایسا ملنا چاہیے. مہینہ ہوا تو حضرت صاحب مہینے کے بعد تنخواہ لینے کے لیے گئے. تو خزانچی نے تنزن کہا مولانا صاحب تنخواہ کس چیز کے لیے ہے, آپ نے کیا کیا ہے؟ تو امام صاحب فرمایا کہ میں نے اپنا دین بیچ دیا ہے. کھانا کھانے والا بندہ, لالچی آدمی مسئلہ نہیں بیان کر سکتا. اس کو پتا ہے ادھر سے ٹکا کے آتا ہے, ادھر سے بند ہو جانا ہے. امام بخاری کے ایک استاد فرمایا کرتے تھے جو بندہ پیاز کے ساتھ روٹی کھا سکتا ہے, سرکے کے ساتھ روٹی کھا سکتا ہے, حق وہی بیان کر سکتا ہے. بس یہ اسی کا حوصلہ ہے. تو یہ رمضان اس لیے نہیں آیا تھا, رمضان آیا تھا تبدیلی آئے. من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے جو بندہ روزے بھی رکھتا ہے پھر فراڈ نہیں چھوڑتا, پھر بری حرکتیں نہیں چھوڑتا, اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں. میں یہ نہیں کہتا ایسے بندے کا روزہ نہیں ہوگا, فرض ادا ہوگا, ثواب کوئی نہیں ملے گا. وہ جو روزہ جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے نا, کھانے پینے سے کچھ معاملات ہیں 5-7, انہی سے ٹوٹنا ہے. لیکن صرف روزہ نہیں رکھنا, نبھانا نہیں ہے. اس کو نبھانے کے ساتھ ساتھ اس کا ثواب بھی لینا ہے. ثواب لینے کے بعد اپنی طبیعت میں تبدیلی بھی پیدا کرنی ہے. جیسا کہ میں نے آغاز میں بھی عرض کیا, جیسے ہی رمضان آتا ہے بھائیو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. ہر بندہ دوسرے کو الزام دے رہا ہے, اپنی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا. اگر میں کوئی کام کر رہا ہوں, میرا کوئی کاروبار ہے, اسی میں سہولت دے دوں,
اسی میں لوگوں کے لیے میں نرمیاں کر دوں. چلے نرمیاں بھی نہ کریں, کوئی بات نہیں, خیر ہے. ہم مان لیتے ہیں معاملات ناقص ہیں, کمزور ہیں, پریشانیاں ہیں لوگوں کو, معاملات واقعتاً تکلیف دہ ہیں, اور پتہ نہیں آگے کیا ہونا. اللہ ہی رحم کرے, اللہ اس ملک پہ رحم کرے. ابھی پیچھے کل خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ کورونا سے بڑا وائرس بھی کوئی آ چکا ہے. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. پتہ نہیں اب یہ کیا کرنا چاہتے ہیں, دنیا کو کتنا اور بند کرنا ہے انہوں نے. یہ لاہور میں کہتے پہنچ گیا وائرس, کوئی دنیا کے اندر پھر پھیل رہا ہے کہ دنیا پھر اسی طرح بند کر دی جائے گی جس طرح جو ہے وہ کورونا کے دنوں میں بند ہوئی. اللہ کرے کہ ایسا کچھ بھی نہ ہو. آپ نے دیکھا لوگ بڑے تنگ ہوئے, لیکن اللہ کے بندو جہاں جہاں میں بیٹھا ہوں, جہاں جہاں میری چیزیں ہیں وہاں تو کر لیں. اور اگر نہیں کر سکتے, بات آخری سمجھانے کے لیے, اللہ کے بندو یہ چیزیں کھانا پینا چھوڑ دے, خود ہی سستی ہو جائیں گی. پھر بات کرتے لو جی غریب کہاں سے کھائیں گے, یہ غریب بھی مہنگا کر رہا ہے اور امیر بھی کر رہا ہے, غریب بھی کر رہا ہے, سارے کر رہے ہیں. پھر بات یہ عجیب و غریب سے, ہم جی غریب ہیں, ہم نے کمانا ہے, کماؤ, جائز طریقے سے کماؤ, ذخیرہ اندوزی نہ کرو, چیزوں کو باہر لے کے آؤ, وہی ریٹ جو پہلے تھے وہی ریٹ رکھو جو مارکیٹ ریٹ ہے. اب یہاں پر ہم دیکھیں جب اس طرح کی چیزیں مہنگی ہوتی ہیں, فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ پڑھایا جاتا ہے بھی فلاں چیز کا بائیکاٹ کر دیں, فلاں چیز کا بائیکاٹ کر دیں, فلاں چیز کا بائیکاٹ کر دیں. ہم نے دیکھا اس کے اثرات بھی نظر آتے ہیں. اصل تو یہ کام ہے حکومت کا, لیکن چونکہ ہمارے وہ ذائقے لگے ہوئے ہیں میری اور آپ کی زبان کو, ہم نے چاٹ بھی کھانی ہے, سموسے اور پکوڑے بھی, آلوچے, پتہ نہیں کیا کیا ہم نے کھانا ہے, پھر ہم جا کر وہاں سے چیزیں لے رہے ہیں. اس طرح دیگر جو معاملات ہیں, کپڑوں کے معاملات ہیں, درزیوں کے ریٹ ہائی ہو جائیں گے, سب کے ہائی ہو جائیں گے. پھر اللہ کے بندو ایسے روزہ رکھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ روزہ آیا تھا میری تربیت کے لیے, تبدیلی پیدا کرنے کے لیے, میں نے اس کو مزید خراب کر دیا. اس لیے اس چیز کی کوشش کریں. ہم لوگوں کے ذمہ دار نہیں ہیں, نہ آپ میرے ذمہ دار ہیں, نہ میں آپ کا ذمہ دار ہوں. ہم اپنے اپنے ذمہ دار ہیں, اپنے اپنے عمل کے جواب دیں ہیں. میں اپنی جگہ پہ اپنے آپ کو ٹھیک کروں, ہم سب اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک کر لیں. اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے معاشرے میں بڑی بہتری آ جائے گی. بہتری نہ بھی آئے, کم از کم ہمارا ضمیر مطمئن ہوگا, ہم اس برائی میں شریک نہیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.